جتنے بھی محرومین ہیں سب کو عطا فرما۔ بارش ہو رہی ہے نا، تو آتے آتے ایک صاحب اشارہ کیے ایک اور مجلس ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، یہ بھی بتا دے ہے نا، پڑھیے صلوات۔ ویسے بھی ہم ٹائم کہاں لیتے ہیں نا، کہاں ٹائم لیتے ہیں، زبردست مختصر کرتے ہیں۔ اب کہیں گے تو الگ مسئلہ ہے، گھنٹہ پڑھ دیں گے، لیکن کہنے پہ بھی نہیں پڑھتے ہیں نا، اطمینان رکھا، گھبرائے نہ کیجیے آپ، صلوات پڑھے محمد والے۔ تو مختصر یہ ہے نا کہ شب جمعہ ہے نا، خاص طور سے شب جمعہ یا روزے، ایسے تو عام دنوں میں ہر وقت ہے نا محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے یا اگر مثلا جو ہے اس نیت سے بھی اگر جو ہے انسان کے دل میں وسوسہ ہوتا ہو تو اگر جو ہے صلوات پڑھے تو اس سے جو ہے وسوسہ بھی 1000 مرتبہ پڑھ لے دور ہو جاتا ہے نا۔ اور صلوات پڑھنے سے جو دل میں نفاق ہوتا ہے تو نفاق بھی دور ہو جاتا ہے نا۔ تو صلوات کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جیسا کہ جب ایک شخص نے 5ویں امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ روز جمعہ ہے کون سا عمل بہتر ہے، تو امام نے فرمایا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھو ہے نا۔ اور ایسے بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا ہے نا کہ کہیں پہ جو ہے اگر دو آدمی ٹکرا جائے تو کیا کہتے ہیں، ارے صلوات پڑھیے بات ہے نا۔ تو صلوات جو ہے آپ دیکھیں معلوم ہے اس کی جو ہے بہت فضیلت، تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہماری ایک عادت ہو گئی ہے، اس بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس لیے ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں نا، وہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک زبان پہ ہے، لیکن ورنہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ صلوات جو ہے اسی وقت سے ہے نا بچہ پڑھتا ہے، جس طریقے سے مائیں سکھاتی ہیں بچہ گرنے لگتا ہے تو یا علی مدد ہے نا، یا اسی طریقے سے یہ بھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، تو اسی طریقے سے جو ہے صلوات بھی ہے نا، صلوات بھی، تو وہ صلوات یہ والا صلوات کریں ہے نا، ایک دوسرا صلوات کہتے وہ والا نہیں ہے نا، ایک مسئلہ ہے نا کہ اس میں جب کسی سے ہے نا خوش ہوتے ہیں کیا کہتے رہے، کیا آدمی فرشتہ صفت انسان ہے، فرشتہ ہے، صلوات کے قابل ہے، ایک کہتے ہیں نا ارے نہ پوچھیے صلوات سنانا چاہیے ہوتا ہے نا، تو یہ والا صلوات پڑھیے محمد والے محمد ہے نا۔ تو بہرحال ہے نا کہ اس کی جو ہے ایک عظمت ہے، فضیلت ہے، تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو حدیث قصہ ہے اور ہر موقع پہ کہ جس طریقے سے پجتن جو آئے اور آپ درود پڑھتے رہتے ہیں، صلوات پڑھتے رہتے ہیں، اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے ذریعے جو ہے تعارف ہوا ہے، دیکھیے ایک چیز اور ہے، اب یہ بھی الگ موضوع ہے، حدیث قصہ ہے، کوئی دعا اس طریقے سے کوئی اور نام نہیں ہے، حدیث قصہ، اب اس پہ بھی ایک فضیلت ہے، لیکن ابھی چھیڑ دیں گے پھر وہ 20 منٹ چلا جائے گا نا، کیا کریے گا، ممبر پہ یہی سب یاد آتا ہے، اور کچھ کیا جو ایثار ہے، جو قربانی ہے، آپ کو تاریخ میں کہیں اور نہیں ملے گا کہ بچے جو ہے وہ بھوکے ہوں اور اس کے بعد جو ہے ایثار کر دے، اب وہ سب نہیں کہ مثلا جو ہے انسان کا ہے نا جو چیز جو ہے استعمال میں نہ ہو تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ چیز دے دیتا ہے نا، ایثار کر دیا، سخاوت کر دیا کہ ہم جو ہے سخاوت کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ہمارے استعمال میں نہیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایسی کیفیت ہو تو تھوڑا سا تفصیل میں جائے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسجد میں موجود ہے اور دیگر جو ہے اصحاب بھی موجود ہیں. ایک بدو عرب آیا تو اب اس کے بعد جو ہے رسول اسلام کو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑا پہچانتا جاتا نہیں تھا کہ نبوت کا بس سن رکھا تھا تو بڑا حزنناک ہوا. تو پھر رسول اسلام جو ہے گزر رہے تھے تو رسول اسلام کے سامنے آ گیا. کہاں سے رہا تھا وہ؟ شکار کر کے ہے نا، سارا وغیرہ میں جنگل میں گیا تھا، شکار کر کے وہاں سے آ رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بدو عرب تھا اور شکار کرنے گیا تھا. شکار کرنے گیا تو ہوگا ظاہر سی بات ہے ایسا تو لباس وغیرہ رہا نہیں ہوگا جس طریقے سے دیگر جگہ پہ جاتے ہیں نا، آفس میں یا شادی میں جاتے ہیں تو ایسا تو لباس رہا نہیں ہوگا. آپ سمجھ لیجئے شکار کر کے آ رہا تھا بدو عرب، اور وہ بھی جو ایک ششمار پکڑ کے لایا، وہ بھی آستین میں چھپائے ہوئے تھا. لے کے آئے جب اب رسول اسلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، دیکھ رہا ہے غور سے. اب اس کے بعد جو ہے اس کے پاس زبان میں جتنے بھی اس کے پاس برے الفاظ تھے سب جو ہے استعمال کیا، برا بھلا جو ہے رسول اسلام کو کہنے لگا. لیکن رسول اسلام جو ہے وہ خاموش سنتے رہے، برا بھلا کہتا رہا، جو بھی اس کی زبان میں تھا کہتا رہا. لیکن جو رسول اسلام کے ساتھ ایک صاحب تھے، ایک صحابی ہے نا، صحابی صاحب تھے، یہ جو ہے ناراض ہو گئے، بھڑک گئے ایک دم. اب جو ہے رسول اسلام نے روکا انہیں ہے نا کہ حالات کو دیکھ کر جو ہے بے پھرنا نہیں چاہیے. کہا روکو، اگر جو ہے تمہارے اندر علم ہے تو اس کا ثواب جو ہے نبی کے ثواب کے برابر ہے. تو روکا انہیں، کہا کہ اتنے مت بفرو، روک دیا. اب اس کے بعد جو ہے اس نے قسم کھائی، کہا کہ ہم جو ہے آپ کو قتل کر دیتے ہیں نا، اپنا جو ہے لات عزا اپنے خداؤں کا قسم کھایا، ہم جو ہے آپ کو قتل کر دیتے. اور ادھر جیسے ہی کہا تو وہ جو ششمار ہے نا نیورے کے مانند جو آستین میں چھپائے ہوئے تھا نکل گیا، نکل کے بھاگا. اب جب نکل کے بھاگا تو اب یہ جو ہے پریشان ہو گیا، شکار کر کے ہے نا آیا تھا نا، ظاہر سی بات اب جو ہے پریشان ہوا. جیسے ہی پریشان ہوا تو رسول اسلام نے کہا گھبراؤ نہیں، تم گھبراؤ نہیں، ہم جو ہے بلا دیتے ہیں. اب یہ اور تعجب کرنے لگا ہے نا کہ ہم تو جنگل سے کتنی محنت سے اور یہ جو ہے اسے کہہ رہے ہیں نا گھبراؤ نہیں، کوئی گھر کا پالا ہوا تو ہے نہیں ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے جنگل سے کیسے لا کتنی تیز جو ہے یہ بھاگے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں. اب جو ہے وہیں سے رسول اسلام آواز دیتے ہیں. اب جو ہے ششمار تھا دوڑتے ہوئے رسول اسلام کے پاس آ گیا. اب جو ہے یہ تعجب کرنے لگا، ابھی تو تعجب کر ہی رہا تھا کہ رسول اسلام نے اس سے کہا ششمار سے کہ یہ بتاؤ ہم ہیں کون. اب اللہ نے زبان دے دی، کہا کہ زمین پہ آپ کا نام محمد ہے، آسمان پہ احمد ہے. اب جو ہے یہ اور تعجب کرنے لگا ہے نا. اس کے بعد جو ہے 12 شعر بھی ہے نا، اس ششمار نے جو ہے 12 اشعار کہا ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ تعجب کرنے لگا کہ اسے جو ہے جانور کو بھی بلا لیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ خود گواہی دیتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس نے کہا ہے نا کہ ہم جو ہے آپ پر ایمان لاتے ہیں. جب اس منظر کو دیکھا تو کہا کہ ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں اور ہم سے جو ہے غلطی ہو گئی. تو رسول اسلام نے سوال کیا، رسول اسلام کو تو معلوم ہی تھا نا، سوال کیا، کہا کہ قبیلہ سلیم کے ہم رہنے والے ہیں اور 4000 ہے نا افراد ہیں. تو کہا کہ اچھا تو پھر بتاؤ تمہیں جو ہے کچھ ضرورت ہے. کہا کہ بس اتنا سمجھ لیے 4000 افراد ہے، سب سے زیادہ غریب ہم ہی ہیں، اس میں ہے سب سے زیادہ غریب ہم ہیں. تو رسول اسلام نے کہا آؤ ہمارے ساتھ چلو. مسجد میں آئے اور دیگر جو ہے صاحب تھے. رسول اسلام نے کہا کوئی شخص ہے کہ جو اسے سواری دے دے. اب ظاہر سے بات سوچیے گا کیسے کوئی بول دے، ابھی اگر اعلان ہو جائے کوئی ہے کہ بائک فلاں کو دے دے ہے نا تو کتنا مسئلہ ہوگا نا، تو آسان تو ہے نہیں. کہا کہ کوئی ہے، اب کون بولے، سب خاموش. تو اب جو ہے سعد بن عباد بولے کہ اے اللہ کے رسول ہم جو ہے اسے سواری دیں گے. تو جب کہا سواری دیں گے تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جنت میں پروردگار جو ہے نا وہ سواری دے گا کہ جو پرواز کرے گا. یعنی جانور کے جو ہے نا گھوڑے کے پر وغیرہ تھوڑے ہوتے ہیں نا، لیکن گھوڑا بھی ایک ہے. کیوں گھوڑا کہا گیا، کیوں نام رکھا گیا، پوری زمین سے مٹ جاتی باہر.
تو کہا کہ ہم جو ہے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں جنت میں ایسی سواری ملے گی، یعنی گھوڑا جو ہے وہ تو پر ہوتا نہیں، لیکن جو ہے وہ سواری جو ہے پرواز کرے گی۔ پھر اس کے بعد کہا کوئی شخص ہے کہ جو اسے لباس دے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے اسے لباس دیں گے۔ تو رسول اسلام نے مولا علی کے لیے دعائیں کی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کوئی ہے کہ جو اسے کھانا کھلائے؟ سب افراد جو ہے خاموش تھے۔ رسول اسلام نے کہا جناب سلمان سے کہ اسے لے کر جائیے شہزادی کے دروازے پہ، میری بیٹی کے دروازے پر۔ اب جو ہے آئے جناب سلمان اور کہا کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ سلمان ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، لیکن جو ہے ہماری چادر ہے، اسے لے جاؤ گروی رکھ دو، ہے نا، پیون لگا چادر ہے، اسے جو ہے گروی رکھ دو، اور اس کے عوض میں ہے نا جو بھی پیسہ ملے تو پھر گندم وغیرہ لے کر آؤ، روٹی وغیرہ آمادہ کرتے ہیں۔ جناب سلمان جو ہے اس چادر کو لے کر گئے، پیون لگا ہوا چادر لے کر گئے، اور جانے کے بعد وہ یہودی، شمول یہودی اس کا نام تھا، شمول یہودی کے پاس گئے، اور جانے کے بعد جو ہے چادر دے دیا، اور اس کے عوض میں لیا نا درہم و دیرام گندم وغیرہ لے کر آئے، اور شہزادی نے جو ہے روٹیوں کا آمادہ کیا، چپاتی وغیرہ آمادہ کیا کھانا، اور کہا سلمان لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد جو ہے تم اسے دے دو۔ جناب سلمان نے کہا کہ شہزادی ہے نا آپ بھی کچھ رکھ لیجئے، ہے نا، بچے بھی ہیں بھوکے ہیں۔ تو شہزادی نے کہا کہ نہیں، ہم نے جو ہے ارادہ کر لیا تھا نا، پہلے ارادہ کر لیا تھا کہ یہ جو ہے سائل کو دے دیں گے، لہٰذا جو ہے ہم نہیں رکھیں گے۔ اتنے میں جو ہے وہ شمول یہودی دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد جناب سلمان سے کہا کہ اس چادر کو آپ رکھ لیجئے، لے لیجئے، اور جو ہم نے چیز دیا ہمیں واپس کرنے کی ضرورت۔ سلمان نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے جو ہے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا نا، اپنی کتابوں میں پڑھا تھا آخری نبی ہوگا اور اس کی بیٹی ہوں گی، اور یہ کیفیت تھی، اور اس چادر سے جو ہے ایک نور، ایک جو ہے عجیب خوشبو نکل رہی ہے، لہٰذا جو ہے چادر دیا، کہا اس چادر کو رکھیے، اور فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے نا۔ یہ جو ہے نا شہزادی کے چادر کی عظمت ہے۔ بہرحال جب یہ عظمت ہے چادر کی ہے نا کہ جو منسوب ہو جائے، تو خود شہزادی کی کیا عظمت ہوگی۔ بہرحال لے کر اب جو ہے جناب سلمان آئے اور اس کو دیا۔ اب اس کے بعد رسول اسلام گھر پہ آئے، شہزادی کے گھر پہ آئے تو کیا دیکھا کہ بچے بھوکے ہیں۔ اب رسول اسلام اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہے کہ پروردگار یہ جو ہے ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اور تم نے جو ہے بنی اسرائیلیوں کے لیے جو ہے منہ و سلوہ نازل کیا، تیتر اور بٹیر، حالانکہ وہ جو ہے نا بدبخت تھے، اس قابل نہیں تھے، لیکن جو ہے ان کے لیے تو نازل کیا، یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اور جیسے ہی رسول اسلام نے ہاتھ بلند کر کے دعا کی تو پھر جنت سے طعام آ گیا۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے نا کہ تاریخ میں آپ کو جو ہے کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا، یا آپ دیکھ رہے ہیں سورہ دہر دیکھ لیں نا کہ یتیم اور مسکین اور فقیر جو ہے آ رہا ہے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ سوال کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا سائل کو دے دیا، روزے پہ روزہ رکھا، تو یہ جو اثار کیا اس کا جو عوض ہے نا یہ تو دنیا میں ہے، لیکن جو ہے اب اندازہ لگائیں کہ آخرت میں جو ہے اس کا کتنا عوض اور ثواب پروردگار جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کو دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام ایثار وغیرہ جو ہے آپ کو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ملے گا سوائے جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی۔ یہ تو شہزادی کا سن لیا ہے نا، اب ایک مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سنا دے کہ یہی ہے نا حالات ہے گھر میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ
اہل بیت جو ہے وہ تو معجزے کے ذریعے ہے نا، ایسا تو نہیں کہ معجزے کے ذریعے جو ہے ہر کام، اللہ جو ہے پروردگار نے جو ہے وہ قوت دیا، وہ طاقت دیا. تو اسی طریقے سے فاقہ ہے، گھر میں فاقہ ہے. اب جو ہے مولا کائنات گھر سے باہر نکلے. اب جب گھر سے باہر نکلے تو ایک شخص تھا اور اس سے جو ہے چند درہم مولا کائنات نے بطور قرض لے لیا. دیکھیے قرض کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے نا، یعنی جو ہے قرض جو ہے یہ 18 گنا ہے ثواب. صدقے سے جو ہے الگ ہے، اس سے بھی قرض الحسنہ وغیرہ قرض یہ جو ہے یہ الگ مسئلہ ہے، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. تو جیسے یہ لے کر مولا کائنات آ رہے تھے تو مولا نے دیکھا کہ ایک مولا کا چاہنے والا ہے، بہت مایوس ہے. امام نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مولا 2-3 دن سے ہے نا گھر پہ فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، پریشان حال ہے. تو مولا نے، ظاہر سی بات ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے نا کہ مولا کو معلوم ہو جائے یا مولا کے زمانے میں کوئی جو ہے بھوکا رہ جائے. اب جو ہے مولا نے وہ 2 درہم اسے دے دیا. اب دے کر جو ہے وہ مولا کائنات جا رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، گھر کی طرف آ رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ جو ہے اونٹ لیے ہوئے ہے. اور اس نے مولا کائنات سے کہا کہ ہم جو ہے اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہیں، آپ خرید لیجئے. مولا کائنات نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت تو پیسہ ہے نہیں. کہا ٹھیک ہے، جب پیسہ ہوگا دے دیجئے گا، ہے نا، ہم نے آپ کو بیچ دیا ہے نا، آپ جو ہے اسے 60 درہم میں لے لیجئے، جب پیسہ ہوگا تب آپ دے دیجئے گا. تو جب کہی رہا ہے ظاہر سی بات ہے تو مولا کائنات نے اسے لے لیا اونٹ کو. ٹھیک ہے بعد میں دیں گے. اور جیسے لیا کچھ دور آگے بڑھے تو پھر ایک شخص مل گیا، اس نے کہا آپ اونٹ بیچیں گے؟ تو مولا نے کہا کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ 100 ہے نا 20 درہم میں ہم خریدیں گے. مولا نے کہا کہ بھائی 60 درہم میں ہے، ایسا مسئلہ ہی ہے. کہا نہیں، ہم جو ہے خرید رہے ہیں، ہم جو ہے دے رہے ہیں. بہرحال اس نے جو ہے اونٹ خرید لیا، پیسہ ڈبل مل گیا، ہو گیا. اب چلا گیا. اب بہرحال جس کا نا دینا تھا اسے دے دیا، اس کو بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا، باقی بچ گیا. اب جو مولا کائنات گھر پہ آئے، رسول اسلام بھی گھر پہ آئے. اب رسول اسلام نے سوال کیا ہے نا کہ علی کیا واقعہ ہوا؟ تو مولا کائنات نے کہا اللہ کو ہی معلوم ہے، یہ نہیں کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، سب نہیں ہے نا، آپ بھی بہتر جانتے ہیں. تب رسول اسلام نے فرمایا کہ علی جو آپ نے 2 درہم وثار کیا تھا ہے نا، اور جس نے جو ہے اونٹ کو بیچا اور جس نے اونٹ کو خریدا، کہا بیچنے والے جبریل تھے، خریدنے والے میکائیل تھے، اور پروردگار نے جو ہے بھیجا تھا. یعنی آپ نے جو 2 درہم ایثار کیا تھا، پڑھیے صلوات محمد وآل محمد. تو اس لیے پڑھیں، تھوڑا آپ بھی جوش میں رہے ہیں نا، اور کچھ سوچئے گا نہیں کہ ڈانٹ اٹھ رہے ہیں. ہاں پڑھیے صلوات. تو جتنا سوچے تھے ہو گیا، آپ کہیے گا تو پڑھ دیں گے، نہیں تو ختم کر دیتے ہیں نا. تو بہرحال یہ آپ دیکھیں تو یہ تو دنیا میں تھا مسئلہ ہے نا کہ جو ایثار کیا تھا، اور آخرت میں جو ہے وہ بے شمار ہے، بے شمار ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی جو ہے ایک فضیلت ہے، اور یہ سب بھی تمام چیزیں ہیں نا، سخاوت وغیرہ یہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے جو ہے ہوتا ہے. اور جو سخاوت وغیرہ کرتا ہے تو پروردگار جو ہے نا اس کے عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے. اور بہت سے ایسے بھی افراد تھے مولا کائنات کے زمانے میں کہ ایک شخص جب آیا، مولا کائنات نے 5 اونٹ دے دیا، سمجھے، اور روٹی وغیرہ اور سب دے دیا. تو ایک چاہنے والے نے کہا کہ مولا 5 اونٹ کیوں دے دیا آپ نے؟ ایک دے دیتے کافی تھا، یا پوچھ لیتے ہیں نا، مثلا جو ہے کھجور وغیرہ گندم وغیرہ دے دیا، 5 اونٹ دے دیا. امام نے کہا کہ خدا نہ کرے تمہارے جیسے اور لوگ ہوں. ہم جو ہے سخاوت کرنا چاہتے ہیں اور تم جو ہے روکنا چاہتے ہو، ہے نا. اگر اس طریقے سے تو سب جو ہے جھوٹے ہیں، جو ہے کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ جو ہے مومنین پہ رحمت کرے اور جو ہے رحمت کرے اور جنت نصیب ہو، تو سب جھوٹ ہے.
جب جو ہے چند درہم نہیں دے سکتے تو کہاں سے گوارا کرو گے وہ جنت میں جائے؟ پڑھیے صلوات محمد علیہ۔ تو بہرحال سمیٹ دے رہے ہیں بیان کو، ہے نا۔ تو مختصر یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اہل بیت معصومین علیہم السلام کا چاہنے والا ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے جو اہل بیت معصومین علیہم السلام نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرے، اس کی پیروی کرے۔ اور یہ ایام مہینہ جو ہے سفر کا مہینہ ہے، وہ ایام ہے کہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے جو چلا راہ میں ہے، بس ایک واقعہ یہی مسائل کہ جب ابن زیاد اپنے دربار میں کوفے میں خطبہ دے رہا تھا، بیان کر رہا تھا، اور اس نے جو ہے بہت کچھ کہا۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھو یزید جیت گیا، حسین ہار گئے، اور وغیرہ وغیرہ کہ اللہ نے جو ہے ہم سب کو شر سے محفوظ رکھا، اور یہ جو ہے ایسے تھے، اور یہاں تک کہ کہا کہ حسین کے باپ بھی ہے نا ایسے تھے۔ اب سمجھ جائیے آپ، وہ جو ہے بول رہا ہے ابن زیاد، تو عبداللہ ابن ثمامہ جناب عبداللہ تھے، یہ نابینا تھے، نابینا تھے۔ تو یہ جو ہے مسجد کے کونے میں تھے اور کھڑے ہو گئے، ہے نا، اور کھڑے ہونے کے بعد جو انہوں نے کہا ہے نا کہ بلکہ تم ایسے ہو، تمہارے باپ ایسے تھے، نہ علی ایسے تھے، نہ حسین ایسے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے نا کہ ایک بغاوت، یہاں تک کہ جو ابن زیاد کے درباری تھے سب کھڑے ہو گئے، اور جو ان کے چاہنے والے تھے انہوں نے بچا لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے کسی طریقے سے انہیں گھر پہ لے کر گئے، اور جناب عبداللہ کے جو چاہنے والے تھے کہا کہ آپ نے ایسا کر دیا، اب ظاہر سی بات ہے نا کہ ابن زیاد اس کے درباری جو ہے وہ آپ کو تو چھوڑیں گے نہیں، قتل کر دیں گے۔ اور آپ نے اس طریقے سے کہا کہ نہیں، دیکھو اسی لیے پروردگار نے ہمیں زندہ رکھا تھا، اور ہم جنگ جمل میں تھے تو ایک تیر ہماری ایک آنکھ میں لگی، ہے نا، نابینا ہو گئے، اور جنگ صفین میں دوسری تیر سے ہم نابینا ہو گئے۔ اور مولا علی سے ہم نے سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم کس طریقے سے مریں گے، تو مولا کائنات نے یہ کہا تھا کہ حق کے نصرت میں مرو گے، ہے نا، اس طریقے سے کہا۔ میں سوچ رہا تھا، لیکن جو علی نے کہا تھا، ہے نا، اسی لیے پروردگار نے ہمیں زندہ رکھا تھا۔ یہ نابینا تھے، گھر پہ ہے۔ اب جو ہے ان کے چاہنے والے 2-4 روز تھے، حفاظت کر رہے تھے، بس آخری فکرہ حفاظت کر رہے تھے کہ اب وہ جو حفاظت کر رہے اپنے گھر چلے گئے۔ ادھر جو ہے ابن زیاد کے لشکر والے آئے۔ اب ان کے جو ہے کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی تھی، کوئی بیٹا تھا نہیں۔ یہ گھر پہ ہے، بیٹی نے کہا کہ بابا ادھر سے لشکر آ رہا ہے، تو باپ نے کہا بیٹی گھبرانا نہیں، تم جو ہے صرف ہمیں بتاتے جاؤ کہ یہ کدھر سے آ رہے ہیں نا، اور ہم جو ہے حملہ کریں گے۔ اب جو ہے وہ جو لشکر آیا، عبداللہ جو ہے یہ نابینا تھے، اور ادھر جو ہے دشمنوں پہ حملہ کر رہے تھے، نیزے سے، برچی سے، بھالے سے جو ہے حملہ کر رہے تھے، اور ادھر بیٹی رو رہی تھی، ہے نا۔ تو عبداللہ نے کہا بیٹی رو کیوں رہی ہو، مرنا تو حق ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ کہا نہیں بابا، ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ ہم بیٹی ہیں، کاش کہ ہم بیٹا ہوتے تو آپ کی نصرت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے جناب عبداللہ نے یہ کہا کہ یہ بیٹی دیکھو دشمن اب تو آ رہے ہیں، بیٹی اشارہ کر رہی تھی قریب آ رہے ہیں، بس آخری فکرہ کہا کہ تم جو ہے کمرے کے اندر چلے جاؤ، ہے نا، گھر کے اندر کمرے کے اندر چلی جاؤ، اور اندر سے کمرہ بند کر لو۔ بیٹی نے سوال کیا بابا کیوں؟ کہا کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں اطمینان رہے کہ ہماری بیٹی پہ کچھ نہیں ہوا۔ عبداللہ یہ سوچ رہے تھے، لیکن ہائے حسین ابن علی کربلا کے میدان میں ہیں، اور شمر کا کند خنجر ہے، لیکن یہ بھی خیال ہے کہ میری بیٹی سکینہ، تماچے لگائے جائیں گے، تازیانے لگا پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص، جتنے نام تھے اسماء میں سب کے مرحومین مومنین مومنات سب کے روح کو احسان فرما دے۔
اللہ اللہ